تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے رب نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، اس راستے سے تم ہٹ گئے، بل انتم قوم عادون، یہ تم اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں کو توڑنے والے لوگ ہو. کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھیجا ہے تو جو تمہارے دل میں آئے کرو. حدود رکھی ہیں اللہ نے، سیمائیں رکھی ہیں، لمٹس رکھی ہیں، ان لمٹس کو کراس مت کرنا، ان کو پار مت کرنا. تم لوگ سب حدوں کو پار کرنے والے لوگ ہو. سیکس کے معاملے میں حدود جو رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ تمہارے لیے اللہ نے جوڑے بنائے، تم ساری حدوں کو توڑ دیتے ہو. اور پھر یہ سورہ العنکبوت میں کہا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات میں جہاں وہاں تذکرہ ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. یہ کنائے میں الفاظ دیے، ذرا مہذب الفاظ ہوتے ہیں نا تو بالکل اس عمل کو ایسے لفظاً جو ہے وہ شریفانہ مہذب انداز میں بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہر ایک سمجھتا ہے. جیسے اب کہا کہ بھی تمہیں اگر او لامستم النساء، تم نے عورتوں کو اگر چھوا ہو تو اس کے بعد پھر غسل لازم ہے. تو اب چھونے کا مطلب، ویسے مس کرنے کا مطلب تو ہاتھ سے چھوا اسی کو مس کہتے ہیں. اب یہ اشارے کنائے کی زبان ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ، تم آتے ہو. بھائی یہ ایک اشارے کنائے میں کہہ دی ایک بات کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو یا مردوں کے پاس آتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے وہ تقطعون السبیل کا ترجمہ کیا اور ڈاکے ڈالتے ہو. سبیل مانے راستہ، ہائی وے، اور قطع کرنا مانے کاٹنا. اس کا ترجمہ کیا اور وہاں پہ ہائی وے پہ بڑی بڑی باہر نکل کے روڈز کے اوپر ڈاکے ڈالا کرتے ہو، سڑکوں پہ. قطع کرنے کا مطلب ڈاکہ ڈالنا نہیں ہوتا، راستہ کاٹ دیا. سبیل مانے راستہ، یا بڑا راستہ، چوڑا راستہ. یہ اس کنٹیکسٹ میں آ رہی ہے بات، اسے دیکھیے نا. اس کا مطلب جب آپ نے تمثیلی طور پر لیا، تقطعون السبیل کا مطلب ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے، راستے کاٹ دیتے ہو. تو جب اس کو آپ نے تمثیلی انداز میں لے لیا، اس کا مطلب کہ ڈاکے ڈالتے ہو، تو یہ آپ کو ایک نئی چیز کیوں لے رہے ہیں؟ ایک کنٹیکسٹ دیکھیے جو چلی آ رہی ہے، پیچھے سے ایک بات آ رہی ہے اور اس کے آگے بھی چل رہی ہے کہ جو اللہ نے نسل کے بڑھنے کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، صاف ستھرا راستہ، اس راستے کو کاٹ دیتے ہو تم. حضرت آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ انسان کی نسل چلے یہاں، ان دونوں سے چلے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے، اور جب انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو پھر دنیا کے ہر انسان کو ایسے ہی پیدا کر کے یہاں پر برآمد کرتا رہتا. اب سب ماں باپ سے چلیں گے. یہ ایک راستہ بنایا ہے، یہ سبیل ہے نسل بڑھنے کے لیے. خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، پھر اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت مرد عورت جو ہیں وہ دنیا میں پھیلائے، ان دونوں سے پھیلائے، اس جوڑے سے. اب کوئی ڈائریکٹ نہیں آتا براہ راست. یہ ایک راستہ رکھا اللہ نے یہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر انسان کی نسل کی ضرورت تھی. اللہ کا جو بھی مشیت تھی اس کے لیے یہاں پر ایک ایسی مخلوق کو لانا تھا جسے ایک آزادی دی جائے، کچھ ایک لمیٹڈ، ایک محدود آزادی دی جائے اچھے یا برے کرم اعمال کو چھانٹنے کی. یہ دوسری اور مخلوقات کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ان کے لیے تھا. ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تم سب کے پاس، ابھی تو وہی دو ہیں خالی،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی ہدن، جب تمہارے پاس آئے ہدایت اللہ کی طرف سے، تو کہا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. تمہارے پاس، تم سب کے پاس آئے. اب یہ دو آ رہے ہیں، ان کے لیے دو سے جمع نہیں بنتی عربی میں، جمع تین سے سٹارٹ ہوتی ہے پلیورل. آدم ہوا، ان کو زمین پر اتارا جا رہا ہے. اب کہا ہے کہ اب آئیں گے تم سب کے پاس، رسول آئیں گے، نبی آئیں گے. تو یہ نسل انسانی کو کے لیے ایک پیغام دیا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، پوری نسل انسانی سے کہا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی ایک مشیت تھی. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی غلطی کی سزا دے کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ ابھی تخلیق بھی نہیں کیا تھا، پیدا بھی نہیں کیا تھا. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے بھیجنا ہے تمہیں. پیدا اسی لیے کر رہے ہیں. فرشتوں کو بتایا تھا کہ اس کو اس لیے کہ اس کو زمین میں جانا ہے. تو یہ تو اللہ کی مشیت میں تھا. ایک ٹریننگ کے لیے روکا تھا، ٹریننگ پوری ہو گئی کہ دیکھو یہ بھلائی کے بھیس میں آ کے بھی اچھے لوگوں کو بھی بہکنے پہ مجبور کر جائے گا. ٹریننگ ہو گئی پوری، بھیج دیا. تو اب یہ مشیت تھی اللہ کی کہ ان سے نسل چلے. نسل چلنے کے بھی یہ تو ایک الگ بات ہوئی کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد کا آپس میں تعلق نہیں ہو تو نسل نہیں چلتی تھی. اب وہ بھی طریقے آ گئے کہ نسل اس کے بعد بھی چل جائے گی. آنے لگے وہ طریقے بھی، اور آگے اور ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ابھی روکا جا رہا ہے اس سے، یہی سائنٹسٹ ہی روک رہے ہیں، حکومتیں روک رہی ہیں. سائنٹسٹ تو بالکل نیوٹرل ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے نئی سے نئی چیز تحقیق میں کروں، تو اس کے اپنے اندر یہ ہوتا ہے. ابھی حکومتیں روک رہی ہیں کہ بہت، اس سے تو کئی کیوس، بڑا ہنگامہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ آئنسٹائن کا ڈی این اے لے کے انہوں نے آئنسٹائن جیسا کوئی پیدا کر دیا، تو کسی عورت کے رحم مادر کے اندر اسے انہوں نے ڈیولپ کر دیا، تب تو وہ ڈی این اے سے آگے پیدائش ہو جائے گی. یہ ڈی این اے ہی اس کے اندر ہوتا ہے، اسپرم کے اندر ہوتا ہے. جو ٹرانسفر ہوتا ہے یہ ایک فطری طریقہ رکھا تھا جو شروع سے چلا رہا تھا. اب آگے کچھ اور طریقے بھی میں نے کہا نا کہ ایسے طریقے آ سکتے ہیں یا آ جائیں کہ جس میں سیکسول ریلیشن شپ نہیں ہو اور نسل چلنے کا ایک طریقہ معلوم ہو جائے. اکا دکا چاہے ساری دنیا میں وہ اس کا رواج نہ ہو جائے، طریقے اور بھی ایجاد ہو جائیں. یہ اللہ نے آپس میں ریلیشن شپ رکھی تھی. اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹریکشن ہوگا. صرف اٹریکشن ہی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر اس کے لمٹس رکھی تھی، اس کی حدود رکھی تھی. یہ ایک پورا طریقہ تھا فطری. اس میں وہ سب کچھ نہیں ہوگا اس ڈی این اے والے عمل میں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق ہوں، ذمہ داریاں ہوں. وہ سب نہیں ہوگا اس کے اندر. طریقہ یہ پسند کیا تھا، اس لیے کہا کہ تمہیں لمٹس اور حدود دی جا رہی ہیں، ان حدود سے نہیں. تو کہ تم یہ جو سبیل تھی، یہ راستہ تھا، جو شاہراہ ہائی وے صحیح طریقہ تھا، تم اسے کٹ آف کر رہے ہو. یہ ڈاکے ڈالنے والی بات نہیں کہی تھی. اس لیے کہ اس سے فوراً آگے پھر ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور یہ تم کھلے عام کرتے ہو، یہ تم پبلکلی کرتے ہو. اور یہ برائی جو ہے تمہارے یہاں ایسا جیسے آرگیز کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کرتے ہو. تو ڈاکے کی بات تھوڑی تھی. آگے تک بات جو آ رہی ہے درمیان میں، کہ یہ جو اللہ نے حدیں رکھی تھی انہیں توڑ دیا ہے. تم نے جو طریقہ اللہ نے نسل کو بڑھنے کا رکھا تھا، وہ اس طریقے کو تم کاٹے دے رہے ہو.